الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تحريم استعمال الأموال. فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب یعنی گھر میں محصور کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن بعد، اس سے زیادہ بعض کم کہتے ہیں، تو ایک دن وہ اوپر آئے، چڑھے اوپر لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی جان لینا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے ایک سبب پایا جائے تب، بِإِحْدَى ثلاث. فرماتے ہیں زنا بعد احسان، صفت احسان سے متصف ہو، زنا کرے، او ارتداد بعد اسلام، او قتل نفس بغیر حق فقتل به. 3 اسباب ہیں. فرماتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد میں نے کبھی بدکاری نہیں کی ہے. ولا ارتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم اللہ فبم تقتلوننی، مجھے کس لیے قتل کرتے ہو؟ کوئی سبب تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ کو قتل کرتے ہو ناحق. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دار کے اندر محصور تھے، تو آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے ان کو سمجھاؤ. چنانچہ وہ لوگ گئے، گفتگو ہو گئی، اور اس پر جا کر ٹھہرے کہ یہ جو مصری 600 تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جس کو آپ نے والی مصر بنایا ہے اس کو ہٹاؤ، عبداللہ ابن سرح کو، اور ان کی جگہ محمد ابن ابی بکر کو جگہ دو. چنانچہ اس کے اوپر بات چیت طے ہو گئی. اب یہ سازش ہے، لوگ اپنے اپنے گھر کو چل دیے. مصری مصر جا رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک شخص ملا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر سوار ہو کر سرپٹ چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا. انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کے پہچان گیا کہ یہ سواری تو انہی کی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ شبہ ہوا، اسے پکڑ لیا. اب جب پکڑا تو اس کے پاس سے ایک خط ملا جس کے اوپر مہر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لگی ہوئی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، والی مصر کو لکھا کہ ان سب کو قتل کر دو. اب یہ تو بہت بڑی چیز تھی. یہ ہے سازش. یہ جو جا رہے تھے یہ پھر واپس آ گئے اور آ کے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے سازش ہو رہی ہے، حالانکہ معاہدہ اس پر ہوا تھا. ان میں اور پہلے سے زیادہ شدت آ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نہیں بھیجا اس شخص کو، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرے یہ مہر ہے، میں نے نہیں لگائی. کہا یہ تو اور بھی زیادہ
اس چیز کو لازم کرتی ہے کہ آپ ختم کر دیں اسی اپنے آپ کو. جب آپ کو آپ کے دفتر اور آپ کی سواری کے اوپر بھی دسترس نہیں ہے تو پھر آپ اس حکومت کو کیسے چلائیں گے؟ یہ سازش ہے جس کا شکار ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اب مسئلہ تو یہ تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. آپ کہتے ہیں کہ میں علیحدہ نہیں ہوں گا. یہ ایک مسئلہ ہے. روایات آ جائیں گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے اندر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ جو تم کو خلعت پہنائے گا تم اس کو اتارنا مت. یعنی تم مظلوماً قتل کیے جاؤ گے اور ظالم یہ چاہے گا کہ تم خلعت خلافت کو اتار دو، لیکن اتارنا مت. قتل ہو جانا حق کے اوپر مگر یہ مت کرنا. یہ مطلب ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر قائم ہے. یہ بنیاد تھی. اصل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الگ ہو جاتے ختم ہو جاتی بات، لیکن الگ ہونا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد تھا. اس لیے آپ نے اپنے قتل ہونے کو اس امت کے اندر یہ سب سے پہلا حادثہ ہے. اگر چاہتے تو معارضین کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد نے جو ایک قاتل بنا، قاتل قابیل، اور حابیل مقتول بنا. مقتول نے جب دیکھا کہ قاتل لأقتلنک، میں تجھے ضرور بالضرور قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اس امت کے اندر سب سے پہلی مثال اس سنت کی جس کو حابیل نے زندہ کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا ہے. اگر چاہتے تو حکم دیتے صحابہ کو. یہ تو جمعیت بہت کم تھی، مدینہ منورہ تو بھرا پڑا تھا، اور ایسے ایسے لوگ تھے کہ مہاجرین و انصار بوٹیاں بنا دیتے ان کی، لیکن نہیں، میں اپنا ہاتھ تیرے خون سے نہیں رنگوں گا، تو اگر قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر لے. اس مثال کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا ہے. چلیے باب ما جاء في تحريم الثمار والأموال. وبسند متصل منا إلى الإمام الأمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن دولة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن شريك بن خلفة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجري جاني إلا على نفسه، ألا لا يجري جاني على ولده ولا مولود على والده. ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم من أعمالكم فسيرضى به. وفي الباب عن أبي بكر وابن عباس وجابر وحذيفة بن عمرو السعدي رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح وروى ذلك عن شريك بن غرفة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث شريك بن غرفة. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع جب فرمایا ہے
جس کے چند دنوں کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا ای یوم ھذا، یہ دن کون سا دن ہے؟ فرمایا حج اکبر کا دن ہے۔ بظاہر اشارہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے عرفات میں، اس لیے کہ حج کا در حقیقت دن تو وہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حج اکبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ حج اصغر بھی ہے جو عمرے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا اب ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا، دماء ایک دوسرے کا خون بہانا تمہارا آپس میں، اموال کو ایک دوسرے کے ناحق لینا آپس میں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو تار تار کرنا، حملہ کرنا، جس طرح آج کا یہ دن حرمت رکھنے والا ہے اسی طرح یہ تمام چیزیں بھی حرمت رکھنے والی ہیں۔ یا یہ مراد ہے جس طرح اس وقت ایک دوسرے کے اوپر کسی چیز کا ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ سب لوگ احرام کی کیفیت کے اندر تھے اور یہ چیز احرام کے حال میں اور حرم کے اندر حرام ہے، اسی طریقے پر ان چیزوں پر بھی ناجائز ناحق حملہ کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، ورنہ اصل میں تو حرمت کے معنی کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں الا لا یجنی جانم الا علی نفسی، زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی کرتا تھا خون کے بدلے میں خون، چلو اس کا نہیں، اس کے غلام کو پیش کر دیا، اس کو مار دو۔ فرماتے ہیں نہیں، اگر باپ نے خون کیا ہے تو باپ ہی کا خون بہایا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ بیٹا قاتل ہے تو قاتل کے خون کو بہایا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے اس لیے باپ کہے کہ میں بوڑھا ہوں مجھے قتل کر دو۔ لا یجنی جانم الا علی نفسہ، اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں، تیسری چیز ہے الا وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم ھذا، یہ کنایا ہے، ورنہ شیطان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آتا ہے تو عبادت شیطان کی کیا کرے گا؟ عبادت ہوتی ہے چاند سورج کی، بت کی، شیطان کی عبادت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں فرمایا جاتا ہے عیسیٰ ان یعبد، مراد ہے کہ شیطان جس چیز کی عبادت کا وسوسہ پیدا کر رہا ہے، آدمی کو مضبوط کر رہا ہے کہ ہنومان کی عبادت کرو، اور دنیا عبادت کر رہی ہے اس کی، تو یہ گویا کہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ فی بلادکم ھذا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک بہت قبائل کے اندر کفر و الحاد شروع ہو گیا، کچھ وہ لوگ تھے جو دین سابق کی طرف چلے گئے، کچھ وہ لوگ تھے جو مسیلمہ کذاب کی طرف چلے گئے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تو تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ امور جو ثابت ہیں نص قطعی سے ان کا منکر بن گئے، زکوٰۃ کے مانع بن گئے۔ ان تمام کا حکم ایک ہی ہے، اور ہوا یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عبادت شیطانی سے تعبیر کیا جائے گا اس کو، اور آپ فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبد، بعض روایات میں فی بلیہاں و فی جزیرۃ العرب کے بھی کلمات ہیں، تو مطلب اس کی تعبیر کی جاتی ہے دو،
یا تو یہ فرما رہے ہیں آپ کہ آج شوکت اسلامی کو دیکھ کر، تمہارے مضبوط ایمان کو دیکھ کر شیطان مایوس ہو گیا، کل کو کیا ہوتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، آج شوکت اسلامی کو دیکھ کر شیطان مایوس ہے کہ اب کبھی اس کی عبادت یعنی اس کی وساوس کی بنیاد پر شرک باللہ جزیرۃ العرب یا تمہارے اس شہر کے اندر کیا جائے گا، وہ مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا۔ رہ گیا یہ کہ کل کیا ہوگا، میرے پردے کے پیچھے جانے کے بعد حالات کیا ہوں گے، آپ اس کی طرف اشارہ نہیں فرما رہے۔ دوسری تعویل یہ ہے قد ایس ان یعبد فی بلادکم ھذا کما کان یعبد فی الجاہلیہ، جس طرح میرے آنے سے پہلے اس کی عبادت کی جاتی تھی، مایوس ہو گیا کہ اب تو قیامت تک اس طرح سے عبادت نہیں کی جائے گی۔ صحیح ہے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن قبائل نے اسلام سے انحراف کیا، لیکن وہی اس طرح نہیں جس طرح زمانہ جاہلیت میں کہ ہدایت کا چراغ نظر نہیں آتا تھا، کفر و شرک کی ظلمات اتنی چھا گئی تھیں کہ کہیں چھوٹی سی لو بھی ہدایت کی نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی بعثت فرمائی اور انہوں نے چراغ کو دوبارہ جلایا۔ اب شیطان اس سے مایوس ہے کہ اب اس طریقے کے اوپر کہ توحید کا چراغ بالکل گل ہو جائے جس طرح زمانے جاہلیت میں آپ کی بعثت سے پہلے گل ہو چکا تھا، شیطان مایوس ہو گیا۔ اب اس کی مایوسی یہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا، بلکہ یہ مایوسی الی یوم القیامہ ہے۔ جو دنیا میں سب سے بڑا فتنہ شرک و کفر کا پیدا ہونے والا ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ فتنہ ایسا تھا کہ جس طرح ساری دنیا پر اس کا جادو چل رہا تھا، جزیرۃ العرب پر بھی چلتا، مگر اللہ اس طرح حفاظت فرمائیں گے کہ وہ ان بلاد مقدسہ کے اندر گھس نہیں سکے گا، اس کو فرشتے روک دیں گے۔ جو اس کے اندر رہنے والے آئیں وہ توحید پر قائم رہیں گے، اس کی الوہیت کا اقرار نہیں کریں گے۔ روایات آگے آ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے اس کی عبادت، اس کے وسوسے کے اوپر چلنا، توحید کو چھوڑنا زمانہ جاہلیت میں تھے، اب وہ مایوس ہو گیا ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے، اور جو وعدہ خداوندی ہے کہ اب یہ چراغ اس کی لو مدھم تو ہوتی رہے گی لیکن چراغ بجھ جائے یہ نہیں ہے الی یوم القیامہ، اور جب بجھے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ مفہوم دو تعویلیں اس کی جائیں گی، لیکن ستکون لہ طاعۃ فیما تحقرون من اعمالکم فسیری اللہ بہ، لیکن اس کی اطاعت شرک و کفر میں تو نہیں، لیکن وہ چیزیں جن کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو اس میں اطاعت دی جائے گی، فسیری اللہ بہ، وہ اس سے راضی ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ اس کی اطاعت چھوٹی چیزوں کے اندر ایمان ہے، اس کے ساتھ منہ کالا بھی کر رہا ہے، ایمان ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایمان ہے دوسرے کو قتل بھی کر رہا ہے۔ اگر اپنے اندر قتل کی طاقت نہیں ہے تو دشمن کو بلا رہا ہے، اپنے اور اس کے دونوں کو، اس کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اس بھائی کو قتل کر دے۔ یہ چلتا رہے گا۔
اور اس سے وہ راضی ہوگا۔ بظاہر یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ شرک و کفر تو نہیں ہوگا، اس سے تو مایوس ہے، لیکن اعمال کفر ہوں گے، اس سے راضی ہوگا۔ اور بظاہر رضا کا سبب یہ ہوگا کہ اس کو یہ توقع ہوگی کہ یہ اعمال کفر کرتے 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 یہ سبب بن جائیں گے شرک و کفر کا، والعیاذ باللہ، قلوب سیاہ ہو جائیں گے۔ تو جو عقیدہ توحید ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے اس امید کے اوپر، فسیرضی بھی۔ جی باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يرجع مسلما. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن يزيد عن ابي الدردي رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا ومن اخذ فليردها اليه. وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن سعود وجعل ابي هريره رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه الا من حديث ابن ابي ذئب. والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه له صحبه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. قبل النبي صلى الله عليه وسلم والسائب ابن 7 سنين وابوه يزيد بن السائب ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديثا. فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. جب پہلے یہ بات بتا دی اس روایت کے اندر جو ابھی گزری کہ لیکن ستکون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فسيرضى به، وہ کام کرو گے جس سے وہ راضی ہوگا اور تمہارے نزدیک اس کے اندر کوئی وقعت نہیں ہوگی، وہ چھوٹا جی گناہ ہے، بھائی چھوٹا جی تو گناہ ہے۔ اب ان جزیات کو لا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی اعمال شیطانی میں سے ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز روع یروع فزع کے اندر مبتلا کر دینا، تکلیف، گھبراہٹ، کس درجے میں کہ کسی کا عصا بھی مت لو، وہ عصا لاعباً جاداً، دو صفات ہیں، کھیلتے ہوئے یا جاداً بالارادہ، قوت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ لاٹھی ہے، وہ لاٹھی اس کا سہارا ہے، تم اس کو اٹھا لو، اگر وہ متنبع ہو گیا تو کہا لاعباً، ارے میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا یہ لوگ، اور اگر وہ متنبع نہیں ہوا تو جادن لے کر کے چلے گئے۔ عصا کی کیا قیمت ہے؟ کسی بھی درخت کی شاخ کو توڑ لیا، پتے حلق کر دیے، وہ عصا ہو گیا آدمی کا۔ کوئی بازار سے لاٹھی خریدنا یہ کوئی عصا کے لیے ضروری نہیں ہے، چلتے چلتے کسی بھی درخت کی شاخ کو توڑ لیا وہ عصا ہو گیا۔ اتنی بے حیثیت چیز، اس کو بھی کسی انسان کے لے لینا، یہ بھی وہی ہے۔ تو عقرون من اعمالکم فسیرضی بہ، اس کو بتا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا ناحق یہ عمل شیطانی ہے۔ مذاق بھی ایسا کرنا جو دوسرے کے لیے موجب کلفت بن جائے، یہ درست نہیں ہے۔ روایات آپ مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر یہ ضرور تھا، یہ رعایت ہوتی تھی کہ ایک تو کذب نہ ہو، دوسرے یہ کہ جس کے ساتھ کر رہے ہو موجب اذیت نہ ہو، یہاں موجب اذیت ہو جائے گا اس کے لیے، حالانکہ ایک بے حیثیت چیز ہے۔ جی باب ما جاء في شرط الرجل على اخيه بالسلاح. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا خالد بن حداد محمد بن سيرين ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشار
وفي باب أبي بكر وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذائي. روى أيوب بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه ولم يرفعه وزاد فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. یہ بھی اسی سے متعلق ہے. ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به. وہ چیز جو کسی دوسرے کے لیے قتل کا سبب بن سکتی ہے وہ اس کو دکھلائی دے گا یہ چاقو ٹکڑے کر دوں گا. صرف اگرچہ کلمات بھی حدیدتن کے ہیں، لوہا یعنی تلوار، بندوق، ریوالور، چھری، لیکن محدثین فرماتے ہیں بے حدیدت نہیں، موت کا سبب جو چیز بن سکتی ہے لاٹھی، سر کے ٹکڑے کر دوں گا مار کے. فرماتے ہیں یہ کسی انسان کے ساتھ کر جو آدمی کرے گا لعنتہ الملائکہ، ملائکہ اس کے اوپر لعنت دے گے. یہ وہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے شرک و کفر کو نہیں، لیکن تم اس کی کوئی حیثیت اور آدر بھی اشارہ ہی تو کیا تھا، لیکن شیطان اس عمل سے راضی ہوگا. فسيرضى به. اگلی روایت کے اندر ایک لفظ ہے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، جس کی طرف اشارہ کیا ہے چاہے وہ اس کا ماں باپ شریک بھائی ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اجنبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ واقعتاً یہ کہ قتل کر دوں گا. لیکن اگر ماں باپ شریک بھائی ہے اور اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یقیناً یہ اشارہ صرف ڈرانے کے لیے ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھلا کوئی اپنے ماں باپ شریک بھائی کو بھی قتل کرتا ہے. اس زمانے میں تو قتل ہو کر دیا جاتا ہے. کیا ماں کو قتل کر دیں، باپ کو قتل کر دیں؟ یہ بڈھا مرتا ہی نہیں ہے، مرے تو جائیداد کا حق ہمیں ملے گا، نہیں مرتا ہے چلو میں مار دوں اس کو. دنیا میں رات دن ہوتا رہتا ہے. اس قید کو بڑھا کر یہ بتایا کہ یہ اشارہ اگرچہ صرف اشارہ ہو گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر، اور دلیل اس کی ہے کہ یہ تو ماں باپ شریک بھائی ہے، یہ قتل کا ارادہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. صرف ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے تب بھی لعنت الملائکہ، یہ شخص ملعون ہے. اگرچہ عمل اس کا وہ نہیں ہے کہ جو شرک و کفر سے تعبیر کیا جائے گا، کہ وہ یہ فیما تحقرون من اعمالکم فسیرضى. جی باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمعي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولا. وفي باب ابي بكر هذا حديث حسن غريب من حديث عمار بن سلمة. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر عن منة الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمار بن سلمة عندي يصح. فرماتے ہیں پہلی روایت کے اندر تھا اشارت الرجل علی اخیہ بالصلاح. فرماتے ہیں اشارہ کرنا سلاح سے. نہیں یہ تو قتل ہے، قتل کے اسباب میں سے ہے. اب فرماتے ہیں کسی مومن کی اذیت یہی نہیں ہے کہ تلوار دکھا کر کے اذیت ہوگی، نہیں. اگر اذیت کا احتمال بھی ہے تب بھی جائز نہیں. منع فرمایا ہے
کہ سوتی ہوئی تلوار، بھائی بڑی عمدہ تلوار ادھر دکھلاؤ تو، میان میں نکلی ہوئی تلوار نہیں دی جائے گی، اس کو میان میں رکھو، رکھ کر کے دو۔ ہو سکتا ہے اگر سوتی ہوئی تلوار دستہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دھار اس کے ہاتھ میں تم نے پکڑا، ہو سکتا ہے وہ دھار لگ جائے اور وہ اس کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ قتل تو نہیں ہوا، زخمی ہو سکتا ہے۔ تلوار ہی نہیں، چاقو، اس کا بھی حکم یہی ہے، آپ اٹھا کر کے چاقو، دستہ آپ کے نہیں۔ اس طرح دو کے سبب اذیت بننے کا احتمال بھی، دستہ ہی پکڑ کر کے دو، گیل نہیں جو دستہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جس میں ذرہ برابر بھی امکان ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے موجب اذیت، تم اس کی کوئی قیمت نہ سمجھو۔ شیطان جن چیزوں سے خوش ہوگا اگر ذرا بھی اذیت پہنچ جائے گی اس سے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ تو تلوار یا چاقو ہے، اگر تمہاری زبان سے اذیت پہنچتی ہے وہ بھی موجب تکلیف ہے اور شیطان کے لیے موجب خوشی ہے۔ اس درجے کے اندر اسلام نے کسی دوسرے کی اذیت کا سبب نہ بننے کی تلقین مومن آج ان حالات کو دیکھو، کسی کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، اور اذیت کسی کو پہنچانا تو آدمی کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، اس قدر برافروختہ ہوتا ہے۔ ذرا سا کوئی بات خلاف طبیعت ہو تو گالی دینا، برا بھلا کہنا، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کس درجے میں حقوق کی رعایت رکھی، اور مسلمان جو نہیں جانتا وہ تو جاہل ہے ہی ہے، جو جانتے ہیں وہ بھی ان کی زبان سے کسی دوسرے کی، یعنی یہ سمجھنا کہ کسی دوسرے کے لیے سبب اذیت نہ بنے کسی بھی طرح سے، مسلمان اس وقت سے خالی ہو چکا ہے۔ جی باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتعلق الله بشيء من ذمته. وفي الباب عن جندب بن عمر هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. فرماتے ہیں یہ بھی اسی سے متعلق ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو اوپر حدیث میں فرمایا تھا کہ شرک و کفر سے تو وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن ہاں ایسی چیزوں پر تمہیں اکساتا رہے گا کہ جو اعمال عند اللہ ناپسندیدہ ہیں اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اب تک جو چیزیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ تلوار بڑی بے حیثیت چیز تھی، کسی کی لاٹھی چھین لینا، یہ تمام چیزیں آپ فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، ای من صلی صلاۃ الصبح فی وقتها، اور اقامت صلاح جس کو کہا جاتا ہے، یعنی تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے بالطہارہ وبالجماعہ وبحضور القلب وبطہارت الجسم واللباس، انسان نے نماز اگر پڑھ لی تو یہ اتنی پسندیدہ چیز ہے عند اللہ کہ فہو فی ذمت، وہ اللہ کی کفالت میں ہے، وہ حفاظت میں ہے اللہ۔ اب اگر کوئی انسان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے چاہے باللسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی غیبت کرنا، اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، تو گویا کہ اللہ نے جو
حفاظت لی تھی اس کو، تو اس حفاظت کو توڑ رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اللہ تجھ سے بدلے کا طالب بن جائے، من اجلی ترک ذمتہ، تو نے اللہ کی کفالت کو توڑا ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں تھا، تو اس کو ہدف ملامت بنا کر کے اس نمازی کو جس نے صبح کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز، ایسا نہ کرو، تو اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، خدا جانے تو کامیاب ہو یا نہ کامیاب، لیکن اگر اللہ تیرے پیچھے پڑ گیا کہ تو نے کیوں میری کفالت کو توڑا، تو اللہ تو ناکام نہیں ہو سکتا، نہ تو بچ سکتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، شرک و کفر توڑا ہی ہے، لیکن وہی چیز ہے جو وہاں پر میں ستکون لہو تھا، یہ تمام کی تمام اطاعت شیطانی کی چیزیں ہیں۔ جب کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالی کی گویا کی کفالت اور ضمان کو، ذمے کو توڑنے والا ہے۔ اس سے سبق دیا جاتا ہے کہ مومن کو، کسی ایسے مومن کے لیے جو 5 نمازوں کا پابند ہے، کبھی اپنی زبان کو کھولنا نہیں چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کی کفالت کے اندر۔ اب اگر کوئی شخص اس کو ہدف ملامت بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنی کفالت میں اس کو لیا ہے اس کو توڑتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جی، بشیء من ذمتی بشیء لأجل ترک ذمتی۔ جی، باب في لزوم الجماعة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا نصر بن إسماعيل أبو المغيرة محمد بن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا عمر بالجارية فقال يا أيها الناس إني كنت فيكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بفتوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرت حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك لمحمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سليمان المديني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدع أمتي، أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة، ومن شذ إلى النار. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليمان المديني هو عندي سليمان بن سفيان. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء فی لزوم الجماعت۔ اگرچہ روایت کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن خاص طریقے پر جس چیز پر متوجہ کرنا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ وہ ایک خاص مضمون ہے لزوم جماعت۔ مومن کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ جماعت کے ساتھ رہے گا تو وہ اعمال جن کو حقیر سمجھ کر کرتا ہے اور شیطان اس سے راضی ہوتا ہے، جماعت اس کے لیے رکاوٹ بنی۔ اس لیے فرماتے ہیں
کہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ لفظ جماعت ہے. روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں کے امم سابقہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی. میری امت 73 فرقوں میں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، مسلم کی روایت ہے. لیکن اسی روایت کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل کیا جاتا ہے. ابو داؤد وغیرہ نے اس کے اندر ہے. آپ سے پوچھا گیا کیا ہے؟ فرمایا آپ نے وہی الجماعت، وہ جو ایک ناجی ہے وہ جماعت ہے. پہلی روایت میں فرمایا کہ ناجی ما انا علیہ و اصحابی ہے. اس دوسری روایت میں فرمایا وہی الجماعت. اس سے پتہ چلا کہ جماعت کا مصداق وہ جماعت ہے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت جو کہا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہے. مسجدوں میں لکھا رہتا ہے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے، دیوبندی کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پاجامے چوغد ہیں، چقندر، انہیں پتہ نہیں جماعت کہتے کس کو ہیں. جماعت کا مصداق وہاں یہ نہیں ہے کہ 10 20 25 50 آدمیوں کی جماعت ہے. یہ جماعت تو کوئی بھی جماعت نہیں ہے. اس لیے کہ رشوت خوروں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، چوروں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، ڈاکوؤں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. نہیں، اس حدیث کو اس حدیث کو پر رکھ کر سمجھنا چاہیے. صاحب مشکات نے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے اسی مقصد کو پیش کرنے کے لیے کہ جماعت سے مراد وہ ہے جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جس کو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. ناجی وہ ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ناجی وہ ہے جو جماعت ہے، اے ما انا علیہ و اصحابی. اب یہاں آئیے، یہاں لزوم جماعت سے کیا مراد ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی ہے یا امت کا سواد اعظم ہے؟ یہ چیز اپنی جگہ کے اوپر کلمات حدیث کو دیکھ کر یہ معنی نکالے جائیں گے. اب یہاں دیکھیے، یا ایھا الناس مقام جابیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا. میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں جیسے کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ 3 طبقے ہو گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کذب اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی بغیر کسی مطالبے کے جھوٹی قسم کھائے گا. ایک تو یہ ہے کہ کھا نہیں تو تھپڑ مارتا ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں اور جھوٹی قسم کھا لے گا. گواہی دے گا، جھوٹی گواہی دے گا. ولا یستشہد، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ اگر نہیں کرے گا تو گھر میں آگ لگا دوں گا. آدمی مجبور ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں، ویسے ہی
یعنی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ پھر دوسری چیز فرماتے ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے طبقے میں بھی پایا جائے، تیسرے نہیں۔ ایک تو ہے شاذ و نادر، شاید و باید، الشاذ کالمعدوم۔ فرماتے ہیں تیسرے چوتھے دوسرے کے بعد جو طبقہ آئے گا صحابہ کے بعد دوسرا یعنی تبع تابعین، اس میں اس کی کثرت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اور کان کھول کر سن لو، الا لا یخلون رجل بامرأۃ ای بامرأۃ اجنبیۃ، خلوت تنہائی، مگر یہ کہ تیسرا ان میں شیطان ہوگا۔ یا مطلب جہاں دو جمع ہیں یہ نہ سمجھے کہ دو ہی ہیں شیطان، کیا مطلب یوسوس فی قلبک وفی قلبها الی المعصیہ۔ لہذا کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی مت اختیار کرو۔ یہ تیسری چیز ہے، فرماتی ہیں علیکم بالجماعۃ وإیاکم والفرقۃ، علیحدگی سے بچو، فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد۔ یہاں فرما رہے ہیں جہاں دو ہیں ان سے دور ہے، اگر تین ہیں تو اور دور ہے، اور اگر 1000 ہیں تو ان سے اور دور ہے۔ جو شخص جنت کے بہترین مقام کا طالب ہے فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ۔ اب یہاں جماعت سے مراد کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں کہ تفریق سے بچو، یہ اگلے الفاظ کے اندر اگلے حدیث من شذ الی النار، جو جماعت سے الگ ہو کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا، شذ الی النار۔ یہ کلمات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جماعت سے وہ جماعت مراد نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم جس طرف چل رہا ہے تم اس کے ساتھ رہو، تفریق کو مت اختیار کرو۔ ما انا علیہ و اصحابی سے تفریق کرنے والا یہ تو عقیدے کے اعتبار سے خراب ہو جائے گا۔ یہاں بظاہر جو بتایا جا رہا ہے، اس لیے عام طریقے پر محدثین یہاں وہ معنی نہیں لیتے ہیں، بلکہ معنی لیتے ہیں یہاں سواد اعظم کے، اہل ایمان کا سواد اعظم، اس سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر سواد اعظم مان لیجئے عیسائیوں کا سواد اعظم ہے، سواد اعظم 100 کے 100%، وہ سب کے سب شرک و کفر کو اپنائے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ یہ بشارت دے رہے ہیں کہ میری امت کا سواد اعظم مکمل شرک کو اختیار کرنے والا کبھی نہیں بنے گا۔ تم اس کو پکڑے رہو گے تو اللہ کی رسی مضبوط رہے گی، لیکن ریشہ دوانیاں ہر زمانے کے اندر ہوں گی، ان کی طرف مت جاؤ۔ پھر روایات کے اندر آتا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، امام کو پکڑو جس کے پیچھے سواد اعظم ہے، چاہے وہ ظالم ہو، تیری کمر کو ناحق پیٹے پھر بھی چھوڑنا مت اسے، اس کا یہ کرنا آپ کا فرمانا، چاہے تجھے اذیت پہنچائے ناحق پھر بھی مت چھوڑنا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہاں ما انا علیہ و اصحابی مراد نہیں ہے، سواد اعظم ہے، اگرچہ تجھے تکلیف پہنچے مگر سواد اعظم کو چھوڑنا مت۔ اس لیے یہاں جماعت کے 2 معنی ہیں، ایک وہ جو میں نے بتائے ما انا علیہ و، ایک جماعت سے مراد
اجتماعیت ہے ان کی، جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، بنائے یہاں سواد اعظم ہی مراد ہے۔ بہت پریشان ہے والا، تو اب کوئی شخص حفاظت کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ پھر اللہ کی حفاظت ہی کہاں رہی؟ اللہ کی یہ نہیں ہے، امتحان ہے، فرمایا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کو اس سے محبت ہے، اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اگر موت آئے گی تو بری موت سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی حفاظت میں ہے، شیطان کے وساوس اس کے دل میں نہیں پیدا۔ اگر بالفرض و تقدیر عمل غیر صالح کرے گا تو توبہ کی توفیق دے گا۔ وہی تو ہے، تم تو نہیں ہو، تم کر رہے ہو تو تم دوسری بات کر رہے ہو۔ بیماری زیادہ ہو گئی ہے، شہزاد بھائی لڑکی آج آپریشن ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپریشن ہے، ساری دنیا بیمار ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عصا کا استعمال کرنا مسنون تو ہے، یہ کوئی بات ہے، مگر استعمال کرنا یہ تھوڑی ہے کہ مارنا کسی ہو، زبردستی لے لے۔ زبردستی کوئی رومال کیا مطلب ہے؟ کسی کی ٹوپی لے لے، رومال لے لے، جو لے لے گا وہ سبب اذیت تو ہے ہی ہے۔ عصا کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جو چیز بتلائی گئی ہے یہ ہے کہ سبب اذیت ہے اس کے لیے، جس کا وہ محتاج ہے، جو لے گا وہ اس کے لیے موجب اذیت بنے گا۔ اللہ کے یہاں نہ، یہ الگ بات ہے کہ لعنت الملائکہ کا مصداق بنتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے العیاذ باللہ اس کا مصداق بھی بن جائے۔ دعا کرو بھائی سب بیماروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آسان کے سلسلے میں مقدمہ بھی شروع ہو رہا ہے آج کل میں، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ مظلوموں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔